بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بڑے اور اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فیصلے کچھ ہو چکے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا جا رہا ہے. اچھا، ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے، کور کمانڈر کانفرنس 2 دن جاری رہی ہے. 2 دن جاری. اس کے اعلامیے میں کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. آرمی چیف کے حوالے سے اس میں کیا کہا گیا. پھر یہ جو جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف کی وزیر اعظم کی آرمی چیف سے ملاقات، اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اعلامیے کیا آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی مختصر بڑی جامع بات کی جاتی ہے. اب جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے، اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال، بارڈر کی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، ان پر بات ہوئی ہے اور اس پر آرمی چیف نے بریفنگ دی ہے. اور پھر اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر بھی بریفنگ دی جائے گی، اور جو بھی بارڈر افغان بارڈر پر خاص طور پر صورتحال ہے اس پر بریفنگ ہوگی. اس کے حکام دہشت گردی کے حوالے سے بھی بریفنگ دیں گے. پھر اس کے علاوہ جناب مربوط حکمت عملی وضع کرنے سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے، اور اس میں جناب سروسز چیفز یعنی نیوی اور ایئر چیف بھی ہوں گے، سیکورٹی حکام، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات و نشریات شرکت کریں گی. اب وزیر خزانہ کا ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. میں اس پر آتا ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. اچھا جناب، ایک اور چیز یہ کہ ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ ہوئی، 3 اہلکار شہید ہو گئے. 3 اہلکار شہید، یعنی سیکورٹی کی صورتحال آپ دیکھیے. 2 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں. اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے بیانات آپ دیکھیے. پہلے تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جب پہلے بلایا گیا تھا وہ سائفر پر بلایا گیا تھا. پہلا جو اجلاس اس موجودہ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بلایا تھا وہ سائفر بلایا تھا کہ جی کسی طرح سے وہ غلط، جعلی، جھوٹا قرار دے دیں، وہ بات نہیں بنی تھی. یعنی سیکورٹی کا اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس لیے بلایا تھا، دہشت گردی پر، امن و امان پر نہیں. اس ڈار جو ہیں ان کی میں ایک بات کر دوں کیونکہ وزیر خزانہ کو بھی ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ جی کہا یہ جا رہا ہے جی $3 ارب سعودی عرب سے بات کی جا رہی ہے، $3 ارب چین سے بات کی جا رہی ہے ہمیں مل جائے، کیونکہ $5.8 ارب پہ پہنچ گئے. ضرب مبادلہ کے ذخائر انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اب فوج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے آپریشن کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑے گرینڈ آپریشن کی. اور یہ خبر میاں افتخار حسین صاحب جو ہیں سینئر پولیٹیشین ہیں، انہوں نے بھی یہ شیئر کیا جی فوج ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. یہ حامد میر صاحب نے کوٹ کیا، لیکن اس کا مطلب اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اکرام سہگل صاحب بڑے مشہور دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب حالات جو ہو چکے ہیں ان کا واحد حل فوجی آپریشن ہی ہے. اب فوجی آپریشن کے لیے بھی فائنانسز چاہیے ہوتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے تو ملک کی معیشت کو برباد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے نا، اس میں ایک اور گیم بھی حکومت کر رہی ہے. وہ یہ کہ یہ جو آنے والے دنوں میں مشکل فیصلے اگر حکومت لیتی ہے تو اس کا وزن بھی اسٹیبلشمنٹ پر فوج پر ڈالنے کے لیے سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دی تھی کہ جناب دیکھیے بڑی مشکل صورتحال ہے، ہمیں گیس بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، ٹیکس اور لگانے پڑیں گے اور ڈالر اوپر جائے گا، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ شو کرنے کا کہ جناب یہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. مگر میں نے جو عرض کیا نا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، اس کا میں عرض کر دوں کہ 2 دن جو جاری رہی اس میں بڑا مختصر سا آیا جو سٹیٹمنٹ آئی کہ آرمی چیف نے کہا عوام کی امنگوں کے مطابق دہشت گردی کی لعنت ختم کی جائے گی. 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم. اب یہ لعنت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ختم، فارغ، کوئی بیچ کی چیز نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ چونکہ 27 اور 28 دسمبر کو 2 دن یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں دیگر امور پر بھی بات ہوئی. اور پھر یہ کہ جی اس ناسور کا، دہشت گردی کے ناسور کا ہم نے عوام کی خواہشات کے مطابق خاتمہ کرنا ہے. اور فوج کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب TTP کی طرف سے اب سیز فائر کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ فوج فیصلہ کر چکی ہے کہ ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. اور اب ظاہر ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی ان چیزوں کو دیکھا فائنلائز کیا جائے گا. اور اس دہشت گردی کو مکمل ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ایک جامع پروگرام یا ایک جامع آپریشن
لایا جا رہا ہے۔ اب ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے کہ جی وہ ملک میں تمام دہشت گرد حملوں میں پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں سے کر رہے ہیں، تو یہ پاک افغان بارڈر سے نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے، لیکن اب یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت، یہ جو 2 دن کی کانفرنس تھی اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب ادھر افغانستان کی سرزمین پر جا کر بھی آپریشن کرنے پڑیں اور اکراس دا بارڈر بھی جو ہے وہ ایکشن لینا پڑے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سب کی پاسبلٹی اور یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا جنوبی وزیرستان وانا پولیس اسٹیشن پر عسکریت پسندوں کا حملہ، اسلحہ لوٹ کر فرار، یعنی پولیس اسٹیشن پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آگے 2022 جو ہے اس کو ایک تو معاشی طور پر بدترین سال قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں پھر دہشت گردی بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ اب اس وقت فوج کے ادارے کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، ایک تو وہ سیاست میں مداخلت، جو خود سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب بار بار کہتے رہے جی اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، پھر وہ آپ دیکھیے جاوید چودھری صاحب کے تھرو وہ ایک کالم چھپوانا، وہ ساری کہانی، تو جو سیاست میں ہو گیا، جو کچھ باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی، سارا کچھ، اس سے بھی ایک تو فوج نے، اس ادارے نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹنٹ کرنا ہے، ادارے کا وقار وہ بحال کرنا ہے، جو باجوہ کے دور میں بڑا کمپرومائز ہو گیا، پھر بہت سے اسکینڈل سامنے آ گئے، وہ سب ہے، اور اس دہشت گردی کا خاتمہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اس میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کی اسٹیٹمنٹس اگر دیکھیں آپ، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ مثال کے طور پر ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی پی ٹی آئی کی حکومت گھسا کر گئی، چلیں انہوں نے تو ہاتھ ہی جھاڑ دیے، یعنی ہم 9-10 مہینے ہو گئے، ہم سے نہ پوچھیں۔ پھر اسحاق ڈار کہتے ہیں جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، بارڈر سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے بارڈر سیکیور نہیں ہے، اس میں کسٹمز کام ہے، آپ اپنی فوج کو ہی یہ کر رہے ہیں، بدنام کریں گے، سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر صحیح سیکیورٹی نہیں ہے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر، کراچی کی بندرگاہوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، آپ سوچئے ذرا کتنی خوفناک صورتحال ہے۔ پھر امریکہ، سعودی عرب، دیگر کئی ممالک ہیں جو اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر چکے ہیں کہ جناب آپ اسلام آباد میں بھی زیادہ نہ نکلیں، یہ تو حال ہو گیا کیپٹل میں، جو سیفسٹ سٹی میں شمار ہو رہا تھا، سیفسٹ کیپٹلز میں شمار ہو رہا تھا، اب حالات یہ ہیں کہ انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے، ایمبیسیز کہہ رہی ہیں اپنے شہریوں کو کہ محتاط ہو جائیں، باہر نہ نکلیں۔ یہ اس ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی 1-2 سال پہلے ایگزیکٹلی 2020 کی بات کریں تو محفوظ ترین یعنی شہروں میں بھی اس کے شہر آ رہے تھے اور سیاحت کے لیے بیسٹ کہا جا رہا تھا، تو یہاں تک پھر کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہ 8-9 مہینوں میں معاشی تباہی بھی ہو گئی، بربادی بھی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی اور دہشت گردی بھی بڑھ گئی ہے 9-10 ماہ۔ تو کیا اس حکومت کا فوکس نہیں رہا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ اس نیشنل سیکورٹی کے اجلاس کو بھی کہیں اپنے ایجنڈے کے لیے تو نہیں استعمال کرے گی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر فوج کو بالکل پوری سپورٹ دی جائے تو فوج انشاءاللہ، چونکہ پاکستان کا ڈسپلن ادارہ ہے، جس طرح پہلے انہوں نے قربانیاں دے کر دہشت گردی کو کہ اس ناسور کو بڑا کمزور کر دیا تھا، چونکہ فوکس اس سے ہٹا حکومت کا، تو پھر یہ دوبارہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ان کا فوکس تو اپنے کیسز کے خاتمے پر تھا، ان کا فوکس تو کبھی نہ بڑھانے پر تھا، ان کا فوکس اس طرف تھا ہی نہیں۔ تو اب اگر بھرپور سپورٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ بڑے آپریشن کے نتیجے میں بڑے زبردست نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حکومت اس قابل ہے؟ اب یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، تو اب کیا اس کو بھی تو یہ نہیں کریں گے، کہیں استعمال کریں گے اور پھر جب فیصلہ ہو جائے گا تو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے فوج کے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ فوج کی طرف سے تو سب چیزیں تیار ہیں اور ایک پورا پلان تیار کیا گیا ہوتا، تو اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ لیکن حکومت کی کمزوری بہرحال ہمیں ہر سطح پر نظر آ رہی ہے، کیونکہ معاشی مضبوطی بھی بڑی ضروری تھی جس میں یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، سیاسی طور پر عدم استحکام اتنا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی وقت ایک بڑا آپریشن لانچ ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔